السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مالی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ ہمارے معاشرے میں مالی پریشانی تقریباً ہر کسی کو ہے، چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن مالی پریشانی میں ہر شخص گھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی مالی مسائل ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے جو مال آنے کا راستہ ہے اس کا تعین کرنا ہے۔ مال آنے کا جو راستہ ہے وہ جس قدر بڑا ہوگا اسی قدر مال آئے گا۔ جیسے تجارت والے لوگ ہیں، وہ تجارت کرتے ہیں تو ان کی لمٹ نہیں ہے، پیسہ آنے کی، مال آنے کی لمٹ نہیں ہے، وہ جس قدر چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو جاب کرتے ہیں لوگ، ان کی جاب چونکہ تقریباً ہر کسی کی 12 سے 14 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے، اس جاب کے جو اس کو پیسے ملنے ہیں وہ مختص ہو چکے ہوئے ہیں۔ اس نے خود کا جو وقت ہے وہ اس نے اس پیسے کے عوض بیچ دیا ہوا ہے۔ اس وقت کے دوران وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے پیسہ اس کو اور کہیں کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا، اور کوئی راستہ نہیں ہے جہاں سے اس کو پیسے ہیں۔ جو اس کی جاب کا راستہ ہے وہ اس سے جو اس نے متعین کر لیا ہے جتنا پیسہ وہ اس کو وہی ملے گا، اس سے زیادہ وہ حاصل کرنے کا راستہ ہی نہیں۔ ہاں، یا تو وہ علیحدہ سے کوئی بزنس کر رہا ہو یا سائیڈ بزنس کر رہا ہو یا اس نے انویسٹمنٹ کی ہو تو اس سے اس کو پیسے آنے شروع ہو جائیں تو ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن اگر صرف جاب ہے تو جاب سے وہ جو پیسے اس نے متعین کیے ہیں اس کو وہی پیسے ملیں گے، تو اس کے لیے یا تو وہ علیحدہ کوئی کام کرے گا تاکہ وہ اس کو پیسے آنے شروع ہو جائیں۔ اسی طرح جو ساتھی جن کا متعین ہو کسی بھی درجے میں کہ اس کو اتنے پیسے ملنے ہیں تو وہ اتنے ہی کر سکتے ہیں، اس کے لیے پھر ان کو علیحدہ کام کرنا پڑے گا۔ لیکن تجارت والے، کاروبار والے، بزنس والے جو لوگ ہیں ان کا بالکل کوئی وقت تعین نہیں، کوئی اماؤنٹ ان کی متعین نہیں کہ ان کو اتنی ہوگی یا اس سے زیادہ وہ نہیں کما سکتے۔ وہ ان کے لیے راستے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ تجارت میں نفع ہے، تو آپ علیہ السلام نے بھی تجارت کو پسند فرمایا، تو تجارت ہی کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ راستہ وہ اختیار کریں جس میں تعین نہ ہو کہ آپ کو پیسہ کتنا ملنا ہے۔ اس کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے، جس قدر آپ چاہیں اس قدر آ سکے، اس کے راستے کی وسعت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ مالی معاونت کے لیے ہے۔ آپ کو مالی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں صبح اٹھیں گے تو کچھ پیسے گھر میں پڑے ہوں گے، ایسا نہ تو ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہیں تو ہو جائے، لیکن چونکہ جو ہم لوگ دنیاوی طور پہ دیکھتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، یا کوئی ایسا شخص آئے تو آپ کو آ کے پیسے دے جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو راستہ ہی اختیار کرنا پڑتا ہے، تو راستہ وہ اختیار کریں جہاں سے آپ کے پیسے آ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس میں وسعت فرما دیں گے اور آپ کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی۔ عمل نوٹ فرما لیں۔ یا عزیز المنیع الغالب علی امرہ فلا شیء یعادلہ۔ اس عمل کو روزانہ عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے یاد رکھیں، عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور 360 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تصور پختہ رکھنا ہے، اپنے معاملات اللہ کے ہاں پیش کرنے ہیں۔ اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 360 مرتبہ اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے ہاں اپنے معاملات پیش کر دینے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے معاملات بہت جلد حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو 21 یا 41 دن تک کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو وقتی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانیاں فرما دیں گی۔ اس عمل کی تصویری شکل آپ کو ہماری موبائل اپلیکیشن سے، فیس بک پیج سے مل جائے گی، جس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ ملتے رہیں، وہ ہمارا ٹیلی گرام گروپ جوائن کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کو وقت سے ملتے رہیں گے۔ جو ساتھی واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کا لنک فیس بک پیج پہ ڈال دیا گیا ہے، وہاں سے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔
ہمارے اعمال کو خدمت خلق کی نیت سے احباب تک پہنچایا کریں، ہمارا ساتھ دیں، لوگوں تک پہنچایا کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔